عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ کافی مجمع ہے، آواز کم ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے، بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت خالق کونین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جس کے دل میں کوئی مشکل ترین دعا سانس لے رہی ہے، جو ایک طویل عرصے سے قبولیت حاصل نہیں کر سکی، ذکر آل محمد کے صدقے میں خالق آپ کی مشکل ترین دعائیں مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ تاخیر سے پہنچنے کی معذرت، کیونکہ نوکریاں تھیں تو ظاہر ہے اس کے بعد یہاں پہنچنا تھا۔ وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ جتنا پڑھ لوں قبول کیجئے گا۔ منبر عظیم ہے، بادشاہ عظیم ہے، تذکرہ عظیم ہے، ہم بہت معمولی سے نوکر ہیں۔ آپ کا آنا اور میرا پڑھنا بادشاہ قبول کریں۔ اجازت ہے میں گفتگو کا آغاز کروں۔ زیادہ نہیں پڑھنا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ شکر گزار ہوں بھائی مرتضیٰ مہدی کا، جنہوں نے میرے آنے تک منبر کو سنبھالے رکھا۔ خالق ان کی زبان میں، ان کے علم میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ پہلا فقرہ عرض کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ تھوڑا تعاون کیجئے گا، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ تھکا ہوا آیا ہوں، تھکن اتر جائے گی تو مزید پڑھ لوں گا۔ جی بسم اللہ۔ 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ کچھ لوگ سمجھے ہیں، کچھ نہیں سمجھے۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بیٹا، جیو، آپ سلامت رہو، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ خاص طور پہ جو نوجوان تشریف فرما ہیں، بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی ہیں۔ میرا بچپن تھا، والد گرامی کا سلام پڑھا گیا ڈیرہ غازی خان میں۔ میں وہاں سن رہا تھا ماتمداری میں، ایک شعر پڑھا گیا شہزادے کی شان میں، کئی کتابوں کے برابر ایک شعر، 2 مصرے۔ ماتمی ہاتھ ہوا میں بلند ہو گئے، نہ وہ منظر بھولا نہ وہ ماحول بھولا۔ شعر آپ کی خدمت میں عرض ہے، اگر اس کے بعد آپ جاگ جائیں گے تو میں مزید پڑھ لوں گا۔ مصرع نہیں تھا، کوئی پورا مضمون بند تھا اس میں۔ انہوں نے فرمایا، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے۔ جو جاگ رہے ہو، مولا تمہیں آباد و شاد، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو۔ مشکل مضامین سنا کریں تاکہ پڑھنے کو جی چاہے۔
پھر سنیے، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ آپ جیو، مولا آپ کا آباد رکھے۔ سلام ہے جی آپ کی عقیدت کو، سلام ہے آپ کی مودت کو، امام زمان، بسم اللہ جی، سلام ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ مجھے سید تاثیر شاہ صاحب نے بڑی تاکیداً کہا کہ یہاں پہ حاضری لازمی ہے، اور بھائیوں نے بہت فون کی۔ امام زمانہ ان کو سلامت و آباد و شاد رکھے، بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے بلایا، تو آپ نے تھکن ہی اتار دی۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ مضامین ایسے جنہیں پڑھنا چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے بادشاہوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک فکرہ میرا بھولنا نہیں آپ نے، میں عرض کر رہا ہوں، نہ تو اسے چھوٹا سمجھنا ہے نہ یہ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے۔ نہیں سمجھا سکا میرے خیال میں، سلام ہے جی، چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے۔ میری کیا مجال کہ میں اس کے فضائل کی انتہا پڑھ سکوں یا ابتدا ہی پڑھ سکوں، میں بساط بھر کوشش کر رہا ہوں آپ کی دعائیں استجاب مستجاب ہو جائیں، اور بس یہ نوکری کا صلہ مجھے مل جائے۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ کربلا گاہ میں شام میں میرے والد گرامی پڑھ رہے تھے، فکرہ پڑھا انہوں نے، پورے پنڈال میں پتہ نہیں کتنے نعرے لگے۔ انہوں نے فرمایا چھوٹا ہے تو علی کے لیے، میں اس کے فضائل کیسے پڑھوں، مقام اور مرتبہ دیکھنا تو ایک فکرہ کافی۔ 9 لاکھ کے لشکر پر حسین جس سے آخری حملہ کروایا اسے اصغر کہتے۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مودت کا مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین جس سے کرائے اسے علی اصغر کہتے۔ میں وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں جس پر پتھر بولتے، دیواریں بولتی، آپ تو ماشاءاللہ موالیان حیدر قرار تشریف فرما۔ اس سے بڑا فضیلت شہزادہ علی اصغر کا فکرہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ پہلی اور آخری ہستی ہے جو دنیا میں تشریف لایا تو امام حسین علیہ السلام نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں۔ وہ تھکا ہوا ہوگا جو نہیں بولا اس فکرے پہ، وہ تھکا ہوا ہوگا جو نہیں بولا، باقی مرضی ہے آپ کی۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ میں بسم اللہ جی، میں کربلا معلیٰ گیا سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ کربلا شہر نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، کربلا اللہ کا راز ہے۔ کچھ فکرے ہوتے ہیں سنبھالنے کے لیے، انہیں سنبھال لیا کریں۔ کربلا راز الہی ہے، بالکل سمجھ سے باہر خطہ جو قطعاً سمجھ میں نہیں آتا، جہاں کی خاک شفا، جہاں کی ہوا عطا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، جہاں کے کفن میں بخشش لپٹی ہوئی ہو۔ جی، کربلا سے کفن تحفے میں دیا جاتا ہے۔ یہ واحد قوم ہے جو کفن تحفتاً دیتی ہے، دینے والا بھی خوش ہوتا ہے، لینے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ لینے والے کو پتہ ہے کہ یہ کفن نہیں ہے بلکہ بخشش کی سند ہے۔ ایسے ہی ہے بھائی جان۔ میں وہاں گیا زیارات پہ تو مقام شہزادہ علی اصغر پہ جبین میں نے فرش پہ رکھی، سجدہ ریز ہو کر میں نے کہا بادشاہ میں نوکر ہوں آپ کے دربار کا، کوئی ایک خیال ایسا عطا کر دیں جس پہ ناز کر سکوں کہ مجھ جیسے نوکر کو آپ نے عطا کیا تھا جو پہلے نہ لکھا گیا ہو۔ میں نے بڑے اساتذہ کا کلام پڑھا ہے لیکن یہ خیال میں نے نہیں پڑھا جو مجھے بادشاہ نے عطا کیا۔ وہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں، پھر آپ کے چہروں کی مودت بتا دے گی میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا،
مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، میرے پاس لفظ ہی ہیں، وہی میں نے بھیجنے۔ تو ایک قطرہ ہے اننا ماء کا، خالق آپ کو سلامت رکھے، تو ایک قطرہ ہے اننا ماء کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے، مجھے اس کی قسم ہے، میرا قد چھوٹا ہے، مصرے بڑے ہیں، آپ نے بے نیازی کی تو دل دکھ جائے گا، آپ نے سمجھ لیے تو مجلس ہو جائے گی۔ تو ایک قطرہ ہے اننا ماء کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ یا علی مشکل کشائی کرنا مولا، مہربانی کر دینا، بس یہ سمجھ جائے۔ تو ایک قطرہ، بسم اللہ جی، یا علی، تو ایک قطرہ ہے اننا ماء کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم ہو، عزادار شیعہ ہو، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہو، میں مصرع پڑھوں وہ چپ رہ جائے، دل مانتا نہیں۔ تو ایک قطرہ ہے اننا ماء کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ خیال دیکھیے جو بادشاہ نے عطا کیا، زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر، کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ جو ہاتھ اب نہیں اٹھا وہ کب اٹھے گا، جو زبان اب نہ بولے وہ کب بولے گی۔ اللہ آباد و شاد رکھے، حسین عزت دے۔ آپ جیئے بھائی جان، بڑی مہربانی۔ یا علی، یا علی، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میرا سلام آپ کے عقیدے کو، مودت کو، بڑی مہربانی۔ میری توقع سے زیادہ آپ بیدار ہیں، توقع سے زیادہ آپ کی سماعت بیدار ہیں۔ شہزادے کی ایک صفت ہے جو کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ پریشان ہو گئے، مزید وضاحت کر دوں۔ نہ کسی نبی کے حصے میں، نہ کسی ولی کے حصے میں، نہ کسی امام کے حصے میں، نہ کسی معصوم کے حصے میں، صرف شہزادے کی صفت ہے۔ وہ دو مصروں میں پڑھ رہا ہوں، داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، دعا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، دل میرا ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مصرع آفاقی ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا تو دعائیں آپ کے دل سے نکلیں گی۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا جو ذکر کی حرمت کے لیے بولتا ہوگا۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے۔ بادشاہ تیری بڑی مہربانی، آپ جی کو بڑی مہربانی جی۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، بڑی مہربانی۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ شعر میں پڑھ رہا ہوں، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ شعر میں دو مصروں میں تضادیہ بیان ہو اور خیال ایک ہی رہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ شعر بڑا ہوتا ہے، میں تو شاعر کہلاتا ہی نہیں ہوں، دنیا شاعر آل محمد لکھتی ہے، میں تو ان کے دروازے کا ادنا سے سگ کہلاتا۔ میں شعر بس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آگے جو میرے مولا کو منظور ہوگا، داد مل گئی تو دل بڑا ہو جائے گا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ مقام دیکھیے، گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر۔
میں پہلی بار یہاں نوکری کے لیے آیا ہوں، اول سے آخر میری نگاہ ہے آپ کے چہروں پر۔ میں نے کراچی میں یہ 2 مصرے پڑھے تھے، انڈیا کے ایک بزرگ نے میرا ماتھا چوم کے کہا تھا گھر جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا، اتنی بڑی خیرات بادشاہوں نے تجھے عطا کر دی۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، میرے قد سے بڑے مصرے ہیں، آپ کل تک داد دیں، شاید ہو سکتا ہے مصرے پھر بھی بڑے ہو، کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں، کل تک آپ بولتے رہیں پھر بھی شاید میرا اطمینان نہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کون کتنا سمجھ کے بولتا ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر۔ حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے ہائے ہائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے یار، حق ادا کر دیا یار، سلام ہے بھائی جان۔ امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ پانی دینا بھائی جان، بڑی مہربانی جی۔ والد گرامی نے کہا تھا کہ اگر ساؤنڈ والا آپ کو داد دے تو بڑی بات، وہ بیزی ہوتا ہے نا جی ساؤنڈ کو سیٹ کرنے میں، اس کو ایمپلیفائر کو وہ سیٹ کرنے میں، اس کے اتار چڑھاؤ کو جوڑنے میں۔ اب بھائی اگر داد دے رہے ہیں تو اس کا مطلب میں اچھا ہی پڑھ رہا ہوں نا، ظاہری بات۔ پڑھنا میں نے فضائل سارہ شہزادے کا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے مزاج کا کیا نظام ہے، چونکہ میں پہلی مرتبہ، لیکن میں خوش ہو گیا، یقین جانی میرا دل بڑا ہو گیا۔ مولا کی قسم، جس انداز سے آپ نے اس شعر کو اٹھایا اور سنا تو ادب ایسے ہی سننا چاہیے۔ میں بسم اللہ کریں جی، میں آپ کے انتظار کا بھی ممنون، اپنی تاخیر کی معافی میں نے پہلے مانگی ہے جی۔ قصیدہ لکھا تھا 9 رجب پہ، شہزادے کی شان کا، بڑی دعائیں وصول ہوئیں، بڑی دعائیں وصول ہوئیں، بڑی دعائیں وصول ہوئیں۔ میرا اوقات ہی نہیں ہے جتنی بادشاہوں نے خیرات دی تھی۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں قصیدہ شروع کروں۔ نہ میرے پاس سر ہے، نہ میرے پاس سوزی ہے، میرے پاس صرف لفظ ہے، اور یہ ماشاءاللہ جی یہی میرے سوزی ہیں جی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ نثر جو ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے، شعر کافی عرصہ سفر کرتے ہیں، 200 سال تک شعر پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مسافت کرتے ہیں۔ تو بس یہ خیرات ہی ہے بادشاہ کی، میرا کوئی ناز دعویٰ نہیں، میری 1000 بار توبہ، لیکن مصرے بہت بڑے بادشاہوں نے عطا کر دی۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، پونے 12 بجے اتنی داد ملتی ہے ماشاءاللہ جتنی مل رہی ہے، رات کے پونے 12 ہے نا جی، بسم اللہ جی۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، میں جرت پڑھ رہا ہوں، میں 6 ماہ کے علی کی جرت پڑھنے جا رہا ہوں، بچوں کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ 6 ماہ کے علی کا مقام، مرتبہ اور جرت کیا ہے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ شعر میں پڑھ رہا ہوں، مصرے میں آپ پڑھ رہا ہوں، بھول جائیے آپ نے داد دی تھی، یہ مصرے سنیے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، جو بھائی جان کھڑے ہوئے ہیں باہر پیچھے دوست کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے داد دے دیجئے گا۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ، اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تیری زندگی ہو، ماں باپ کو نصیب ہوں ایسی اولادیں یار، اللہ آپ کے چہروں کی رونق میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی بابا جی، بہت شکریہ، سلام ہے جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں، مولا جانتے راضی ہو گیا، دل راضی ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا۔ امام زمانہ کی قسم
میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوا جاؤں گا. بسم اللہ جی. میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے. ان مصروں کو پڑھنے کے لیے میرے پاس پر ہوتے میں پرواز کر کے پڑھتا. یہ جو مصر پڑھ، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے مولا پر دیتا تو میں پرواز کر کے زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں پرواز کر کے پڑھتا. سمجھنے آپ نے، میں 4 مصروں میں تعارف لکھا ہے شہزادے کا. میری کیا اوقات اور کیا بساط. بادشاہوں کا کرم ہو تو پھر ایسے مصرے ملتے ہیں. بھیک بڑی مانگی بادشاہ سے. میں نے کہا جی آپ جانتے ہیں میں نیت والا ذاکر ہوں، میں نے ممبر پہ کبھی کمزور لفظ نہیں پڑھا، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا اس ممبر کی حرمت کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چھوٹا لفظ یہاں سے پڑھا ہی نہیں کبھی، اور چھوٹے لفظ پڑھ کے داد لینے کی کوشش بھی نہیں کی. مصرع ہو تو آفاقی ہو ورنہ پڑھنا ہی نہیں ہے. مولا کی قسم جو اب تک شاعری لکھی ہے وہ ساری ایک طرف، یہ 4 سطریں ایک طرف. تعارف سنیے شہزادے کا 4 سطروں میں. قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. میرا کام پڑھنا ہے، پڑھنا، پڑھانا نہیں. پڑھوانا آپ نے مجھے. 4 سطریں آپ کو نہیں بھولے گی. اگلے سال کے اس دن تک وعدہ کر رہا ہوں 2024 15 رجب تک آپ کو یاد رہ جائیں تو میرے حق میں دعا فرمائیے گا. بسم اللہ جی. قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی. ہائے ہائے کیا پڑھا جائے کیا آپ بولے. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. امام زمانہ آپ کو آباد رکھے. قطرہ بھی ہے طوفان بھی، خیرات مل گئی جی یقین جانی. قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے. میں لڑنے کا ہنر 2 مصروں میں پڑھ رہا ہوں. لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی. یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے. میں آپ کی معرفت کو سلام پیش کر رہا ہوں. جنہوں نے اس مصرے پہ اتنی داد دے دی وہ اس سے سمجھدار مجمع اور کون ہوگا. لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے. ایک لمحے میں صدیوں، جی بیٹا آپ جیئے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی. کم از کم 5 کتابیں. بسم اللہ جی. 5 کتابیں. بسم اللہ. امام زمانہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے، میرے لیے کروڑوں سے زیادہ ہے. اگر کوئی ایسے داد دینا چاہے مجھے قطعاً اعتراض نہیں. پریشان ہو گئے جی. کوئی بھائی اگر ایسے داد دینا چاہے، ٹینشن نہیں لینی، تو مجھے اعتراض نہیں ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. بڑی روحانیت ہے ذکر میں، مولا کی قسم بڑا مقدس اور متبرک ماحول ہے. لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی. یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی. اچھا میں اس لمحے کو نا ایک اور رنگ میں پڑھتا ہوں. مجمع مل گیا مطلب کا، ورنہ ہر جگہ پہ یہ مصرع پڑھتا بھی نہیں. شہزادے کا قد و قامت ذہن میں رہے، میدان میں آنا ذہن میں رہے، لشکر کی تعداد ذہن میں رہے، لشکر کی پریشانی ذہن میں رہے، شہزادے کا اطمینان ذہن میں رہے. پھر آپ کو یہ سطریں سمجھ میں آئیں گی. میں بسم اللہ کرنا چاہتا. عقیدہ نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. اسی عقیدے پر ہوں، اسی عقیدے پر آخری سانس لوں گا، اسی عقیدے کے ساتھ قبر میں جاؤں گا، اسی عقیدے کے ساتھ 12ویں آقا کی زیارت کے لیے جاؤں گا، اسی عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا. آپ کو گواہ بنا کے میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، کون کشتی میں سمندر کو بٹھا لیتا ہے.
یا علی تیرے کیا کہنے میرے مولا. آپ لفظوں کے قدردان ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا. ہم نے دیکھی نہیں بھائی جان, میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں, جس کا عقیدہ بولے صرف وہ بندہ بولے, باقی چپ رہے, مجھے کوئی دکھ نہیں. ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں. کون کشتی میں سمندر کو بٹھا لیتا ہے, تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اصغر, کام جو کن کے تکلف سے خدا لیتا ہے. کام جو کن کے تکلف سے. اللہ تجھے آباد و شاد رکھے. امام زمانہ آپ کو آباد رکھے. بسم اللہ. آپ تو سنجیدہ لے گئے میری بات کو, بڑی مہربانی. تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اصغر. پتہ نہیں کس کا شعر ہے, میری پوری شاعری قربان ان دو مصروں پر. شاعر کا نام معلوم نہیں, اساتذہ کا کوئی شعر ہے, شعر نہیں ہے, دو مصرے نہیں ہیں, کوئی 10,000 کتابیں بند ہیں. امام زمانہ کی قسم, کیا لکھ دیا, قلم ہی توڑ دی. انہوں نے فرمایا اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. ہائے ہائے ہائے, جو بیدار ہو بولنا, باقیوں کی خیر ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. حسین آپ کو عزتیں دے یار, آپ جیے, ماں باپ کو نصیب ہوں, آپ حق ادا ہو گیا جی, میں نوکر ہوں. بسم اللہ. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے, قوانین, جو سب سے بہادر ہے. ہائے ہائے, جو سب سے بہادر ہو. اب اتنی بڑی شاعری پڑھنے کے بعد اپنی شاعری پڑھنا بڑا حوصلے کا کام ہے. آپ پریشان ہی ہو گئے. چلیں, اگر میرا مولا مجھ پہ راضی ہے تو پھر ان مصروں کی قیمت مجھے مل جائے گی. مار تو جانا ہے, زندگی فنا ہے. کچھ مصرے ہیں جو بعد میں پڑھے جائیں گے, میرے بعد بھی پڑھے جائیں گے. میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میں فقیر سے سید ہوں, یقین جانیے, شہید کی اولاد ہوں. ہم عزادار گھر کے فرد ہیں. ہمارا پورا خانوادہ عزاداری کے ساتھ جڑا ہوا خانوادہ ہے. ہم نے ہر چیز پہ سمجھوتا کیا, عقیدے پہ نہیں کیا. امام زمانہ کو گواہ بنا کے یہ میں سطریں پڑھ رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں بادشاہ کی دربار میں کہ میری لاج رکھ لینا. میں نے دعویٰ کر دیا کہ میرے بعد بھی یہ مصرے پڑھے جائیں گے. کیا مقام ہے شہزادے کا, سمجھنا آپ نے. انگشتری دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. یار آپ کو سلام ہے مولا کی قسم, تو جیے میرا بیٹا, مولا آپ کو آباد رکھے. میں پتہ نہیں پھر کب آؤں اس علاقے میں, مجھے نہیں معلوم. بھائی نے کہا جی اگلے سال پڑھنی ہے, بہرحال سال تو پڑھا ہوا ہے نا جی, سال کی گارنٹی دے کے جا رہا ہوں. بسم اللہ جی. جب بھی یہ مصرے یاد آئے آپ میرے حق میں دعا کریں گے. یہ میں آپ سے التماس بھی کر رہا ہوں, جب بھی کبھی یہ مصرع آپ دہرائیں اور آپ کو یاد آ جائے, مودت جوش مارے, تو عقیل محسن کے حق میں دعا کرنی. انگشتری دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے, کیا شدت احساس کی صورت, تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت. جاگنا علی کا واسطہ. مجھے نہیں پتا کہ آدھی رات ڈھل گئی یا نہیں, لیکن آپ نے جو ماحول بنا دیا جنت سے کم نہیں ہے. انگشتری دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. الحمد کے لشکر میں ہے. مجھے کسی نے کہا جی آپ مبالغہ کرتے ہیں ممبر سے, حد توڑ کے نکل جاتے ہیں. میں نے کہا کیا پڑھ دیا ہم نے غلط, پھر شاباش, کیا معرفت ہے. میں نے کہا کیا پڑھ دیا ہم نے غلط, پھر کہنے لگا جی ہر ذاکر پڑھتا ہے. حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی, کیوں نہیں دی گئی اجازت. اچھا میں پھر بھیک مانگتا ہوں, جب کوئی اعتراض آ جائے نا تو میں کہتا ہوں بادشاہ کوئی ایسا جواب دے دے آئندہ یہ سوال دہرایا ہی نہ جائے. تو پھر بادشاہ نے ایسے مصرے عطا کر دی. 4 مصرے اچانک یاد آ گئے, ورنہ میں گزر جاتا. آپ کی یہ معرفت اور یہ آپ کی مودت, آپ کے چہروں پہ جو گلاب کھلے ہوئے ہیں مودت کے, یہ مجبور کرتے ہیں پڑھنے پہ. تو ہیں تو بظاہر 4 سطریں, فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے, صبر نے
ظلم کو مٹا دیا ہے۔ یا علی، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے۔ ان سے عباس کس لیے لڑتے جن پہ اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وزن کیجئے گا بات کا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ امام زمانہ آپ کا آباد و شاد رکھے، آپ جی ہیں، آپ آباد رہے، حق ادا ہو گیا جی۔ بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی جی، بچوں کی زندگی ہو جی، گھر آباد رہے آپ کے، نسلیں آباد رہے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، شعر سنیے گا، شعر سنیے گا، آپ پڑھوا رہے میں پڑھ رہا ہوں، بہت تھکا ہوا آیا تھا، میں نے سوچا تھا 1 روپائی پڑھ کے مسائل پہ فکر پڑھ دوں گا۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ بلال کاظمی صاحب ہیں انڈیا کے، میرے اچھے دوست بھی ہیں، بہت بڑے شاعر، ان کے 2 مصرے مجھ تک پہنچے، میں نے فون کیا ان کو، میں نے کہا بادشاہ آپ نے کمال کر دیا، اتنے خوبصورت مصرے لکھ دی۔ اچھا، وہ حالانکہ مصائب کا موضوع تھا جس کو انہوں نے فضائل میں ڈھالا اور بہت ہی اچھے انداز میں ڈھالا۔ اچھے شاعر کا کام وہی ہے جو ہمارے دل میں ہے اس کی وہ بات کر دے۔ وہ منظر انہوں نے بنایا کہ جی حضرت عباس کا قصیدہ تھا کہ مولا عباس اجازت مانگنے آئے بادشاہ حسین سے کہ مجھے بھیجے میدان میں، تو بادشاہ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا لڑنے کے لیے۔ تو امام حسین نے مسکرا کے کہا ان سے لڑنے تجھے بھیجوں، میں کچھ کہہ گیا ہوں، مرضی آپ کی ہے۔ ان سے لڑنے تجھے بھیجوں، نہیں بادشاہ مجھے بھیجیں، نہیں تجھے نہیں بھیجنا۔ بادشاہ وجہ انہیں چھوڑ دو۔ بادشاہ کس کے لیے؟ ہائے ہائے، سنیے گا، فرمایا یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں یار آپ کو سلام ہے، مولا کی قسم آپ کو سلام، آپ سمجھ گئے جی۔ یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت دے، آپ جی ہیں، آپ آباد رہیں، حق ادا ہو گیا بھائی جان، حق ادا ہو گیا جی۔ امام زمانہ آپ کو سلام۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ میں نے بڑے اچھے مصرے پڑھ لیے، اب اس سے بڑا مصرہ پڑھوں گا تو داد ملے گی نا، ورنہ کہاں ملنی ہے۔ تو میں آپ کے چہروں کی تلاوت کر کے میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، مولا کی قسم میرا دل بڑا مطمئن ہے کہ آپ سننا جانتے ہیں۔ مجھے پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کو سننا آتا ہے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ ایک لمحے میں شہزادے نے کیا کر دیا، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سلام آپ کے عقائد کو، سلام آپ کی معرفت کو، جیتے رہو آپ، گھر آباد رہیں، نسلیں آباد رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ معصوم نے ظالم کو، بس سمیٹو بیان کو، زیادہ دیری نہ ہو جائے بھائی جان۔ اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، خیال کی خوبصورتی دیکھیے گا، میں فقیر سا آدمی ہوں، خیرات کا رنگ دیکھیے گا۔ اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، ہوئے ہوئے حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی۔ دل ٹوٹ جائے گا جس نے داد ہضم کر لی، بنتی ہو تو دے دینی ہے۔ کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی۔ ثابت صف اعداء کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا۔
گھر جا کے سوچنا کیا پڑھا حکیم محسن نے، گھر جا کے ایک بار سوچئے گا اس شعر پہ، مولا آپ کا آباد رکھے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، شکر گزار ہوں آپ نے 2 گھنٹے داد دی بھائی مرتضیٰ کو، ہاں اس کے باوجود مجھے آپ داد دے رہے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ تو آخری 6 سطریں، زیادہ پڑھ گئے ہو تو معذرت، آخری 6 سطریں سنیے۔ مر جانے زندگی فنا ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں ہے۔ یہ لشکر پریشان کیوں ہوا شہزادے کی آمد پہ؟ چونکہ یہ تو استاد قمر جلالوی نے کہا تھا نا کہ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ یہ لشکر پریشان کیوں ہوا؟ جو سارا دن پریشان نہ ہوئے وہ شہزادے کی آمد پہ پریشان کیوں ہوئے؟ پتہ نہیں کتنی خیرات مانگی تو پھر یہ راز کھلا جو پڑھ رہا ہوں، دل میں اتر گیا تو میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا، کم سنتھبا میدان میں حیدر نظر آیا، غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ روایت پڑھی تھی ایک کہ جب فضائل میں مومن رو پڑے تو سمجھ لینا چاہیے کہ شام والی بی بی چاہتی ہے اب مصائب پڑے جائے۔ آج 15 رجب ہے، علی کی عزت دار بیٹی کی شہادت کا دن ہے۔ بے ردا شام کی گلیوں سے گزر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا، خون شبیر کی ہر بوند کا مکروز بشر، خون شبیر ہے مکروز مگر زینب کا، محسنہ اسلام محافظہ امامت۔ مصائب کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، ہر آنکھ کا وضو ہو جائے گا، وعدہ ہے۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، میرے بچوں آپ نے سمجھنا ہے اس شعر کو۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب بچا کے لائی ہے جلتے خیام سے۔ ام المصائب کے مصائب کون پڑھے؟ جس کا لقب ہی ام المصائب بن جائے۔ اتنے مصائب ہیں پاک مخدومہ کے، آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ میرے والد گرامی نے ایک فکرہ راول پنڈی میں پڑھا تھا، آگے مجلس نہ پڑھ سکے، لوگ بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگ زخمی ہو گئے، مصائب بھی ایسا پڑھ دیا انہوں نے فرمایا پوری زندگی روتے رہو تو اس ایک فکرے پہ حق ادا نہیں ہوتا رونے کا۔ فرمایا جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبریل رک جاتا تھا، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، ہر بندے کی ہائے بلند ہوگی، سیدزادے کا وعدہ فکرہ ہی ایسا ہے۔ آگے نہ وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا، مجلس تمام ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبریل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ امام حسین آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو یار۔ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ کوئی بچہ بھی اٹھ کے کہہ دے نا شام،
اس مجلس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کافی تعداد ہے سادات کی. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں سیدوں کے سامنے. منبر سے کوئی بچہ بھی کہہ دے شام تو سیدو تمہاری آواز باقیوں سے بلند ہونی چاہیے. عزاداری کے بہانے ڈھونڈا کرو, رونے کے بہانے ڈھونڈا کرو. عزادار کا بڑا مقام ہے. آپ کے اسی لاہور میں ایک جج گزرا ہے سید سجاد حسین چا کاظمی, بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا. میں بہت روتا ہوں یہ واقعہ سن کے. جج کی کرسی پہ آ کے سید بیٹھا, ہجوم تھا عدالت میں, بھری ہوئی عدالت, عزادار سید جج کی کرسی پہ. معافی دو گے سادات مجھے, جو مجرموں کو بلاتے ان میں سے کسی نے آواز دی زینب حاضر ہو. میں کائنات قربان کر دوں بی بی تیری عزت اور شان پر. کسی نے آواز دی, بس آواز دی. سید کرسی سے گر پڑا, ساتھ والے کمرے میں گیا, منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے یا علی تیرا اپنا مقدر, میں 14 صدیوں بعد اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا نام نہیں سن سکا. کبھی ملتان جانا ہو تو میری تصدیق کیجئے گا, سید محمد حسین شاہ ایک عزادار گزرا ہے. دھاڑ دھاڑ شاہ اس کا نام بن گیا تھا. دھاڑ دھاڑ شاہ اونچی آواز میں روتا تھا, درمیان میں بیٹھتا تھا مجلس کے, یہ نہ دیکھتا پڑھنے والا کون ہے. کسی نے بھی بازار شام پڑھ دیا تو سید بے ہوش ہو جاتا تھا. پوری زندگی اس کا یہی عمل رہا. کام کے سلسلے میں بازار چلا گیا, بازار میں واپسی پہ شام ہو گئی. عزادار سید, بازار, شام کا وقت. آگے کچھ پردہ دار بیبیاں جا رہی تھیں, برقع پوش. کچھ بیبیاں آگے تھیں, معافی دو گے مجھے. ایک پردہ دار بھیڑ کی وجہ سے چند قدم پیچھے رہ گئی تھی. جو آگے تھیں ان میں سے کسی نے مڑ کے کہا زینب جلدی چل شام ہو رہی ہے. سید روتے روتے مٹی پہ بیٹھا, مشکل سے اٹھا, منہ پہ ماتم کیا, ہاتھ جوڑ کے سر جھکا, کہتے بیبیوں میری ایک گزارش ہے, مجھے یہ بتاؤ تم میں سے زینب کس کا نام ہے. ایک پردہ دار آگے بڑھ کے کہتی شاہ جی میرا نام زینب ہے. آبازی بیٹا میں منت کرنے آیا ہوں, اگر تیرے والدین نے تیرا نام زینب رکھا ہے پھر آج کے بعد تو بازار نہ آیا کر. ہم 1400 سال سے اسی غم میں رو رہے ہیں, کہاں بازار کہاں زینب. یہ ذکر ہے میرے سر پہ ہے آل محمد کے پورے گھر کو اتنا کوئی پیارا تھا پردہ علی کی بیٹی کا. 18 بھائیوں میں سے 16 بھائیوں نے کبھی بی بی کا چہرہ نہیں دیکھا. تھوڑی آواز بڑھا دینا. 16 بھائیوں نے کبھی بھی بی بی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. جو بھائی بھی بی بی کے سامنے آتا رکوع کی حالت میں آتا, آنکھ اٹھا کے کبھی نہیں دیکھا تھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ فکرہ پڑھنے کا عادی. جب 28 رجب کو روانہ ہونے لگی نا مدینے سے, جانتے ہو کہ عزت کیا ہے بی بی کی. منبر کی قسم ہے, محمل تیار ہوئے, مدینہ آباد تھا, حسین کے بھائی موجود تھے, بھتیجے موجود تھے, بھرا ہوا مدینہ. حسین سے وطن جب چھڑوایا گیا, 28 رجب کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, غازی کی قسم ہے, ادھر علی کی بیٹی کو حسین بادشاہ نے کہا کہ آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن, تیرا محمل تیار ہے. بی بی نے پہلا قدم باہر رکھا, 34 سال کا عباس دوڑ کے آیا. بی بی ماں کی چادر کا واسطہ قدم واپس رکھ. بی بی نے قدم اندر رکھا. عباس کیا ہوا؟ عباسی بی منت ہے, قدم واپس رکھ. بی بی نے قدم اندر رکھا. حالت کیا ہے غازی کی, کائنات قربان کر دو وفاؤں پر. امامہ کھل کے گلے میں آ گیا, حویلی کے چکر لگا کے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا الحجاب, پردہ کر جاؤ, علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے. تو اتنا روئے گا جتنا میری آنکھ آزادی چاہتی ہے. جو 15 رجب علی کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے ہو, یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں سے ایک فکرہ سنیے گا. علی کی عزت دار بیٹی پہلے سفر پہ مدینہ چھوڑنے کے لیے جب تیار ہوئی بھائی کی حمایت کے لیے, حالت کیا تھی؟ قدم باہر رکھا, دائیں ہاتھ حسین کی ابا میں, بائیں علی اکبر کی ابا میں. قاسم انا آتینا کل کوثر پڑھتے ہیں, علی اکبر سورہ مزمل پڑھتے ہیں. حسین کی
بہن قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی ہے، قدم اٹھا کے زمین پہ واپس رکھا، یا غازی پیچھے بیٹھ کے قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے۔ بی بی تیری عزت سلامت رہے۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، میں نے یہی پڑھا ہے، جب محمل پہ سوار ہوئی علی کی بیٹی، کہیں سے قاسم سوار ہوا، کہیں پہ غازی گھوڑے پہ بیٹھا، کہیں سے اکبر، بنی ہاشم نے تلواریں نکال کے کہا الحجاب الحجاب الحجاب، علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، مجھے غازی کی قسم ہے یہ 28 رجب ہے اور ایک 12 محرم کو کوفے میں اعلان ہوا، شیمر نے دال و رامارے پہ چڑھ کے کہا پتھروں سے جھولیاں بھر کے آ جاؤ، علی کی بیٹی بازار میں، بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیرا پرسہ قبول کرے، آقا زادی تجھے اجر عظیم عطا فرما۔ آپ کے گریہ کی آوازیں سیدہ کو بڑی پسند ہے۔ 12 محرم کو کوفے میں اعلان ہوا، پتھروں سے جھولیاں بھر کے آ جاؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ کون کون سا مصائب میں تجھے سناؤں؟ شہادت کا ایک ہی فکرہ پڑھوں گا، چونکہ میرے والد گرامی نے پوری زندگی شہادت نہیں پڑھی پاک بی بی کی۔ جانتے ہو کیوں نہیں پڑھی؟ گھر بیٹھے ہوئے تھے، تاج الدین حیدری صاحب تھے، گھاگری صاحب تھے، کافی علماء تشریف فرما تھے۔ پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ ام المصائب کی شہادت؟ فرماتے ہیں اس شہادت کو پڑھنے کا حق یہ ہے، اسے پڑھنے کے بعد ذاکر کو مر جانا چاہیے۔ مولا کی قسم، بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے ان کی زبانی شہادت نہیں سنی ہوگی عالیہ بی بی کی۔ بس ایک ہی فکرہ پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ مدینہ چھوڑ دیا بی بی نے۔ میری کیا اوقات کہ میں تجھے مصائب سنوں، میں سخت فکرے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ آج ایک فکرہ پڑھ کے جا رہا ہوں، پوری زندگی رونے کے لیے کافی۔ مجھے نہیں پتا کون کتنی دور سے آیا، یہاں پہ آیا، لیکن یہ آپ کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ گجرانوالہ سے بندہ لاہور آ جائے نا، احساس ہوتا ہے میں مسافر ہوں، میں نے گھر واپس جانا ہے۔ کبھی کہتا ہے شام ہو رہی ہے، میں شام سے پہلے چلا جاؤں۔ ایسا ہی ہے نا، کسی کا بھائی سفر پہ ہوگا، دن رات دعا کرتے ہو مولا اسے خیریت سے واپس گھر لے آئے۔ کسی کی بہن اگر یا پردہ دار کوئی زیارات پہ چلے جائیں، دن رات دعائیں کرتے ہو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ اس کے میں کیا مصائب پڑھوں جس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے مسافرہ شام۔ ماتم عبادت ہے، شرما کے انہیں رویا جاتا ہے جن کا کچھ بچ گیا ہو۔ خاص طور پہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ تمہارے حصے کا ماتم پڑھ رہا ہوں۔ آج تک قبر ثانی زہرا پہ روزے پہ لکھا، کوئی نہیں کہتا بی بی کا کوئی نام اور کوئی کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، ہر کوئی کہتا ہے مسافرہ شام۔ امیر تیمور شام گیا تھا، آج تجھے یہ راز بتا کے جاتا ہوں۔ سجدہ کیا بی بی کے حرم پہ، بہت پہلے کا قصہ ہے۔ سجدہ نہیں کیا، ٹکر ماری زمین پہ، خون یہاں سے نکل کے یہاں پہ آگے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سر جھکا کے کہا بنت امام، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں، جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام؟ زری ہل گئی مخدومہ کی، درد بھری آواز میں جواب آیا، تو محب حسین نہ ہوتا میں جواب نہ دیتی، سوال کیا تو جواب لیتا، جب میں کبھی شام واپس نہ آتی، مجبوری تھی، حسین کی امانت شام رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا غریبوں والے قبرستان میں میری بیٹی اکیلی رہ گئی ہے، یہ نہ ہو مجھے حسین کہہ دے۔ میں نہیں پڑھتا کربلا، میں نہیں پڑھتا شام غریباں، میری جرات نہیں، لیکن ایک بات میری کبھی آپ نے بھلانی نہیں ہے، کائنات کی پہلی اور آخری بہن ہے علی کی عزت دار بیٹی، جس نے بھائی کے مقتل میں کھڑے ہو کے رونے کی اجازت مانگی۔ اور 3 ایسے سوال کیے کہ عرش و فرش لرز اٹھے۔
پہلا سوال حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا شہید اعظم کا۔ دوسرا سوال حسین تیری وہ انگلی کہاں ہے جو پکڑ کے اماں چلنا سکھاتی تھی؟ تیسرا سوال حسین تیری انگوٹھی کہاں ہے؟ کانپ گئی سید الشہداء کی لاش، آواز عالیہ تو نے 3 باتیں پوچھی ہیں، میرا سر کہاں ہے، میری انگوٹھی کہاں ہے، میری انگلی کہاں ہے؟ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، تو علی کی بیٹی ہے، تیری چادر کہاں ہے؟ ہائے ہائے، آواز حسین بھائی اکبر کا قاتل نیزے سے اتار کے لے گیا ہے۔ بسم اللہ، کبھی نہ رو یار، مولا تمہیں آباد رکھ۔ 2-4 فکریں سنو، تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ، لیکن میں چاہتا ہوں حق ادا ہو جائے۔ اگر تم تھکے نہیں ہو تو 2-4 فکریں پڑھتا ہوں۔ میں بسم اللہ کرا جی، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مضمون جوڑ رہا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں تصور قائم ہو جائے کہ کتنی غریب ہے علی کی بیٹی۔ دیکھیے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال آپ کو اس غم میں روتے ہوئے۔ اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھئے گا کتنا پیارا تھا علی کو بیٹی کا پردہ۔ 14 صدیوں بعد آج بھی کوئی نجف میں جائے نا، عالم ذاکر مجتہد یا مبلغ، علی کا حکم ہے میری قبر پہ کھڑے ہو کے جو مجلس پڑھے، وہ بے شک بتائے اکبر کو برچھی کیسے لگی، اصغر کے گلے میں تیر کیسے پیوست ہوا، قاسم کے کتنے ٹکڑے ہو گئے، وہ بے شک پڑھ دے میرے پیاسے بیٹے نے خنجر کے نیچے سجدہ کیسے کیا۔ لیکن خبردار، میں علی حکم دے کے کہہ رہا ہوں، میری قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی یہ نہ بتائے زینب بازار کیسے گئی تھی، میری بیٹی نے خطبہ کیسے پڑھا تھا، جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکا لے، میری بیٹی عالیہ نے دربار میں گفتگو۔ بسم اللہ، میں نہیں پڑھتا کوفہ کا بازار، میں نہیں پڑھتا کوفہ کا دربار، میں نہیں پڑھتا شام تک کی مسافت، میں نہیں پڑھتا شام کا بازار، میں نہیں پڑھتا 15 اذانیں، میں نہیں پڑھ رہا دربار شام۔ نا میں تجھے مصائب پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ بی بی عالیہ کی غریبی سن، مجھے غازی کی قسم ہے، سال پورا قید رہی، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، 1 سال قید میں گزارا ہے علی کی بیٹی نے۔ امام زمانہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ رونے کے لیے ایک لفظ ہی ہوتا ہے، 1 سال قید رہی، سال کے بعد اجڑے ہوں کو رہائی ملی۔ میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے، بستر پہ تو روئے گا۔ رہائی ملی، بی بی فرماتی میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ ہار گیا ہے تو پھر 3 شرطیں ہیں۔ اسے کہے شہیدوں کے سر دے، کربلا کا لوٹا ہوا مال دے، اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہے خالی مکان دے، میں بھائی کا ماتم جی بھر کے کر لوں۔ بھائی جان خالی مکان ملا، شام کی 4000 عورت پرسہ دینے آئی۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، بی بی نے مجلس پڑھی، پہلی مجلس بی بی عالیہ نے شام کے زندان کے باہر مکان میں پڑھی ہے۔ یہ بی بی کا سارا سلسلہ ہے، جو آزاداریاں ہیں نا، یہ بی بی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ مجھے ممبر کی قسم ہے، شہداء کے سر آئے، میں کیسے پڑھوں بی بی عالیہ کے غم، شہداء کے سر آئے، وارث والی اٹھی، وارث کا سر لیا، بیٹے والی اٹھی، بیٹے کا سر لیا، بھائی والی اٹھی، بھائی کا سر لیا۔ مر جاؤں یہ فکرہ پڑھتے ہوئے، اچانک شام کی ایک عورت نے کہا ہر سر کا وارث ہے، یہ 2 سر کن کے ہیں جو اب تک مٹی پہ رکھے؟ تو نہ ماتم کر، تیری مرضی ہے۔ مجھے غازی کی قسم، عالیہ کی چیخ نکل گئی، آواز یہ مجھ غریب کے بیٹے ہیں، میں حسین سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی صرف تجھے روؤں گی، اپنے بیٹوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ 2 جملے اور، حوصلہ میرا بھائی، مولا تیری زندگی کرے، جوانیاں سلامت رہیں۔ میں چاہتا ہوں مضمون پڑھ جاؤں تھوڑا سا۔ شہداء کے سر ملے، رہائی مل گئی۔ اب تک جس نے ماتم نہ کیا ہو،
اسے دعوت دے رہا ہوں ماتم کی. ہاں اس جملے پہ ماتم جتنا بھی کرو اتنا کم ہے. جن کے ہاتھ بنے ماتم کے لیے شرم نہ کرنا. فکرہ بڑا عجیب ہے. سال کے بعد 3 محمل لے کے علی کی بیٹی وطن کو چلی. پڑھ دوں فکرہ. سال کے بعد بھائی کی قبر پہ آئی. 2 ہاتھ بھائی کی قبر پہ رکھے. یہ نہیں بتایا تازیانے کتنے لگے. یہ نہیں بتایا پتھروں کی بارش کیسے ہوئی. نوجوان بیٹو تمہارا گریہ بلند ہونا چاہیے. یہ نہیں بتایا کہ کون کون سی پیشیوں میں وقت کیسے گزرا. مجھے ممبر کی قسم, مجھے عالم کی قسم, قبر حسین میں زلزلہ آیا. آواز عالیہ تو سال بعد آئی ہے. تو نے میرا دین بچایا, مجھے بچایا. مجھے بتا تجھے کون سا ارمان کھائے جا رہا ہے کہ تو بول ہی نہیں رہی. آواز حسین سارے ارمان ایک طرف, ایک غم کھا گیا مجھے. میں شام سے آ گئی لیکن تیری بیٹی مر گئی. حسین سکینہ وہیں رہ گئی. حسین تیری امانت میں دفن کر کے آئی ہوں. حسین مجھے ارمان ہے. میں سکینہ ساتھ لے کے گئی تھی اکیلے واپس. بسم اللہ بسم اللہ. آ گئی مدینہ بی بی. 61 ہجری 62 ہجری میں واقعہ ہررا ہوا ہے. مدینہ کے حالات بہت خراب ہو گئے. یزید ملعون کو کسی نے خط لکھا. 2 بیویاں ہیں جن کے بین مدینہ کو ہلا دیتے. ایک حضرت عباس کی ماں جب بقیہ میں بیٹھ کے بیان کرتی, ایک حسین کے حصے کی بہن کا ماتم مدینہ والوں کو رلا دیتا ہے. کچھ کر لے ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. کیسے پڑھوں, میں بھی سید ہوں. 1600 میل کی تھکی ہوئی شہزادی علی کی عزت دار بیٹی کو دوبارہ قید کیا کہ میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. مجھے غازی کی قسم ہے, امام سجاد, بی بی فضہ, حضرت باقر اور عالیہ بی بی, 4 ہستیاں دوبارہ شام آئیں. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا. شہادت کا ایک فکر اور ماتم کی صدا بلند کر رہا ہوں. بڑا رو چکے ہو, مولا کی قسم. شام آ گئے. بی بی کی اپنی جاگیر تھی شام میں, جہاں بی بی نے قیام کیا. وہ باغ بی بی کے نام لکھ گئے تھے حضرت عبداللہ. اچانک بی بی فضہ نے چیخ مار کے کہا, عالیہ بی بی آ تجھے بھائی کا معجزہ دکھاؤں. جو تھکا نہیں ہے مجھے دیکھ. اما کون سا معجزہ؟ آبا جی وہ جو تغر کا درخت نہیں ہے جہاں تیرے بھائی کے سر والا نیزہ کھڑا کیا گیا تھا, معجزہ دیکھ, پتوں سے تازہ خون بہ رہا ہے. جو جوان بیٹھے ہو ماتم تم پتوں سے خون ٹپک رہا ہے. بی بی کو سفید رنگ کے پرندے ہیں جو پر مس کرتے ہیں, تڑپتے ہیں اور مر جاتے. ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھی علی کی بیٹی. فکرہ جانتے ہو کیا کہا؟ ہو سکتا کسی ذاکر نے آپ کو نہ سنایا ہو. ماں ان پرندوں کو زندگی دلاؤں جو میرے بھائی کی محبت میں مر گئے ہیں. میں ان کو زندگی دیتی ہوں. بی بی نے آ کے تڑپتے ہوئے پرندوں کو دیکھا. غازی کی قسم پتہ نہیں کیا کہا. پرندے زندہ ہوئے. پوچھا کیوں مر گئے تھے؟ بی بی تیرے بھائی کے غم میں. آسمان کو دیکھ کے کہتے حسین اب تو پرندے بھی مر رہے ہیں. میں نے کب تک زندہ رہنا ہے؟ جو ہم ماتم کرنے آئے دیکھنا. مجھے اس ممبر کی قسم تباہی موت نہیں مری علی کی بیٹی. ایک ملعون جو بیلچہ اٹھا کے باغ میں تھا, بس اس نے پرسہ دیا. میں اتنا پڑھ سکتا ہوں, ضرب وہاں لگی جہاں علی کو لگی تھی. مجھے غازی کی قسم چہرہ خون آلود ہوا, آنکھیں بی بی کی بند ہوئی. انا للہ و انا للہ. مر گئی پردیس میں علی کی بیٹی, مر گئی حسین کی بہن. نوکرہ بسم اللہ. آخری فکرہ, مولا تیرا ماتم پرسہ قبول کرے. جی نوکروں, طاقت نہیں ہے مجھ میں پڑھنے کی, بہت تھکا ہوا آیا ہوں.
ایک فکرہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بچوں کو ذہن میں کچھ تصورات ہیں جو صحیح نہیں ہیں، میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شام سے ایک کتاب چھپی ہے، زینب عالیہ اسیرہ شام۔ کہاں سے چھپی؟ شام سے۔ نسیم عباس رضوی صاحب نے اس کتاب سے ایک فکرہ پڑھا ممبر پہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے فکرہ یہ کہہ کے پڑھا کہ بچوں تم یہ نہ سمجھا کرو کہ جب علی کی امیر باپ کی بیٹی مر گئی تھی تو کوئی عرش سے پلنگ آیا تھا۔ نہیں، بچوں کو اصلاح کر رہا ہوں، کوئی پلنگ نہیں آیا۔ آنکھیں بند ہوئی، امام سجاد اور محمد باقر گئے، 4 لکڑیاں اٹھا کے لائے، جو ماتم نہ کرے سر جھکا لے۔ 4 لکڑیوں پہ بی بی کا میت رکھا۔ امام نے باقر سے کہا باقر آزان دے، ہو سکتا ہے غربت بھری آواز سن کے کوئی آتا ہو۔ باقر نے آزان دی، کوئی جنازہ اٹھوانے نہ آیا۔ 4 ہستیوں نے جنازہ اٹھایا، عرش ہلنے لگا، نور کی عماریاں اتنی۔ پہلی آواز آئی فضا جنازہ مجھے دے میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ پھر آواز آئی جنازہ مجھے دے میں علی ہوں۔ پھر ایک درد بھری آواز آئی، بی بی کا میت ہلنے لگا، آواز آئی جنازہ مجھے دو میں کربلا کا غریب ہوں۔ اس کے بڑے احسان ہے مجھ پر جو رونے کے لیے آئے۔ فکرہ سنیے گا، مجھے غازی کی قسم اچانک بی بی کی آواز آئی حسین سارے آئے ہیں غازی نہیں آیا۔ آواز آئی بی بی میرے بازو ہوتے تو نہ کبھی شام آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین